آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ۔ آج 2 مئی 2018 کے سعودی عرب کے نیوز بلیٹن کے ساتھ آپ خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج سعودی عرب کے اندر کیا کیا واقعات رونما ہوئے یا کیا کیا نئے اعلانات کیے گئے، یعنی کہ سعودی عرب کے تازہ ترین حالات سے آپ کو آگاہی دینے جا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے تازہ ترین حالات سے آگاہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مراکش کو ایران کے خلاف تعاون کی سعودی یقین دہانی۔ سعودی دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ مراکش کے امن و استحکام اور اس کے اتحاد و سالمیت کو خطرات پیدا کرنے والے فریق کے خلاف سعودی عرب تن من دھن سے ساتھ ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا کہ سعودی حکومت مراکش کے اندرونی امور میں ایرانی مداخلت کی شدت سے مذمت کرتی ہے۔ دہشت گرد تنظیم حزب اللہ کے ذریعے مراکش کے اندرونی امور میں مداخلت ناقابل برداشت ہے۔ حزب اللہ کے لوگ مراکش کے امن و استحکام کو متزلزل کرنے کی غرض سے پولیس اور محاذ کے کارندوں کو عسکری تربیت دیتے ہوئے پائے گئے۔ ترکی کی فوجی مشقوں میں سعودی عرب شامل۔ سعودی عرب سمیت متعدد ممالک نے ترکی کے ازمیر مقام پر مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دیں۔ سعودی عرب بری، بحری اور فضائی دستوں کے ساتھ ان مشقوں میں شامل ہے۔ F-15 ساخت کے سعودی طیارے مشقوں میں شریک ہیں۔ سعودی فوجی دستے کافی پہلے مشقوں میں شرکت کے لیے ازمیر پہنچ گئے تھے۔ سعودی عرب سجل تجاری میں 31% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 2017 کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں 2018 کی پہلی سہ ماہی کے دوران سجل تجاری یعنی کہ رجسٹریشن وزارت تجارت میں 31% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے خصوصی رپورٹ جاری کر کے توجہ دلائی کہ 2017 کی پہلی سہ ماہی کے دوران 38,637 اور 2018 کی پہلی سہ ماہی کے دوران 55,257 سجل تجاری جاری ہوئیں۔ سال رواں کی پہلی سہ ماہی کے دوران 3,495 تجارتی مارکہ منظور کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر فیملی ٹیکسی کا لائحہ عمل تیار۔ فیملی ٹیکسی کو منظم کرنے والا لائحہ عمل جاری کر دیا گیا۔ اس کے بموجب اگر فیملی ٹیکسی میں کوئی ایک خاتون بھی نہیں ہوگی تو اسے فیملی ٹرانسپورٹ نظام کی خلاف ورزی مانا جائے گا۔ اس پر 5,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ فیملی ٹیکسی میں کم از کم ایک خاتون کا ہونا ضروری ہے۔ اگر فیملی ٹیکسی کوئی غیر ملکی چلا رہا ہوگا تو ایسی صورت میں ڈرائیور پر بھی 5,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ فیملی ٹیکسی لائحہ عمل نے متعدد خلاف ورزیوں اور ان پر سزاؤں کی نشاندہی کر دی۔ اس کے تحت اگر کسی ایک شہر کے اندر فیملی ٹیکسی اجازت نامہ رکھنے والے ڈرائیور نے وہ گاڑی کسی اور شہر میں چلائی تو ایسی صورت میں اس پر 5,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا، جبکہ مقررہ سرگرمی سے مختلف غرض کے لیے فیملی ٹیکسی چلانے کا جرمانہ 3,000 ریال ہوگا۔ ٹیکسی میں بچوں یا مردوں کے ہوتے ہوئے فیملی ٹیکسی کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی کوئی اور خدمت فراہم کرنے پر 2,000 ریال جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ طواف اور سعی کے لیے میٹرو کی تجویز زیر غور۔ خادم حرمین شریفین حج ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے واضح کیا ہے کہ طواف اور سعی کے لیے میٹرو، متحرک مطاف، حجر اسود چومنے کے لیے خصوصی صف بندی اور مدینہ منورہ روضہ مبارکہ میں پیشگی ریزرویشن جیسے مسائل پر ریسرچ شروع کر دی گئی۔ انسٹی ٹیوٹ کے ڈین ڈاکٹر سامی برہمن نے واضح کیا کہ حج فورم میں 6 اہم کلیدی موضوعات پر مقالات پیش کیے جائیں گے۔ فورم کا افتتاح گورنر مکہ خالد الفیصل کر چکے ہیں۔ اربوں کے مقروض تاجر کے 30 گوداموں کی نیلامی۔ دمام الخبر میں ایگزیکٹو عدالت اور اتقان گروپ نے معروف سرمایہ کار مان السانے اور سعد کمپنی کی املاک کی دوسری نیلامی کی تاریخ متعین کر دی۔ 30 گوداموں کی نیلامی اتوار کو ہوگی۔ یہ گودام 30 لاکھ مکعب میٹر سے زیادہ کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ سعودی سرمایہ کار پر مقامی افراد کے 11 ارب کے قرضے ہیں۔ گوداموں سے متعلق اطلاعات یہ ہیں کہ 30 گودام انواع و اقسام کے سامان سے بھرے ہوئے ہیں۔ 25 گوداموں میں گھریلو فرنیچر، دفاتر، قالین، ڈیکوریشن، تحائف، الیکٹرانک آلات، باورچی خانے کا سامان، گاڑیوں کے ایکسٹرا پرزے، تعمیراتی سامان،
سینٹرل ایئر کنڈیشن اور الیکٹرانک زینے وغیرہ محفوظ ہیں۔ ریاض میں تفریحی مرکز سربمہور کر دیا گیا۔ ریاض شہر میں ایگزٹ 10 پر واقع تفریحی مرکز میں جھولتے وقت کئی طالبات کے گر جانے پر تفریحی مرکز کو بند کر دیا گیا۔ طالبات اسکول کی طرف سے ٹور پر آئی ہوئی تھیں۔ شہری دفاع کے ترجمان محمد الحمادی نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ بندش کا فیصلہ تفریح کے لیے آنے والوں کی سلامتی اور واقعہ کی تحقیقات کی خاطر کیا گیا ہے۔ تفریحی مرکز میں جھولوں کے حوالے سے مقررہ قواعد و ضوابط کی پابندی کا شروع سے آخر تک جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ سنایا جائے گا۔ دھوکے بازوں کے خلاف امن العامہ کا انتباہ۔ محکمہ امن العامہ نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ایک بار پھر انتباہ دیا ہے کہ راتوں رات مالدار بنوانے والے پیغامات پر کان نہ دھریں۔ ان دنوں بعض شعبدہ باز مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے نام SMS اور ڈاک کے ذریعے خطوط ارسال کر کے انہیں مالدار بنانے کی اسکیمیں پیش کر رہے ہیں۔ فرضی ویب سائٹس اور ای میلز کے ذریعے بھی یہ کام سر انجام دیا جا رہا ہے۔ امن عامہ نے شہریوں کو تارکین وطن سے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی پیغام آئے تو پہلی فرصت میں امن عامہ سے رابطہ کر کے مطلع کرنے کا اہتمام کریں تاکہ اس کو مزید مستقبل میں آنے والے کسی نقصان سے بچایا جا سکے۔ لیڈیز بلدیاتی کونسل کی پہلی خاتون چیئرپرسن۔ مدینہ منورہ کی ایک بلدیاتی کونسل کی چیئرپرسن نہلہ صالحہ کو مظہر بنا دیا گیا۔ یہ سعودی عرب کی پہلی خاتون ہیں جنہیں کسی میونسپلٹی یا بلدیاتی کونسل کے اعلیٰ عہدے سے نوازا گیا۔ انہوں نے معالی المواطن نامی ٹی وی پروگرام میں انٹرویو کے دوران اس بات پر شکر اور فخر کا اظہار کیا کہ انہیں مدینہ منورہ کی بلدیاتی کونسل کی اعلیٰ ذمہ داری تفویض کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس بلدیہ کی ذمہ داری انہیں تفویض کی گئی ہے یہ سعودی عرب میں پہلی لیڈیز بلدیاتی کونسل ہے، اس کی تمام ملازمائیں خواتین ہیں، یہ اپنی نوعیت کا منفرد تجربہ ہوگا۔ ایران فرقہ وارانہ فتنے بھڑکا رہا ہے، الجبیر۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے واضح کیا ہے کہ ایران عرب ممالک میں فرقہ وارانہ فتنوں کی آگ بھڑکا رہا ہے، دہشت گردوں کی سرپرستی اور داخلی امور میں مداخلت کر کے عرب و مسلم ممالک کے امن و استحکام کو متزلزل کرنے کے درپے ہے۔ الجبیر نے توجہ دلائی کہ ایران نے حزب اللہ کے ذریعے مراکش میں جو کچھ کیا ہے وہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے۔ ایران نے حزب اللہ کی مدد سے پولیساریو محاذ کے لوگوں کو فوجی تربیت دلائی۔ 10,36,320 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار۔ سعودی وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ 26 صفر 1439 ہجری سے لے کر 13 شعبان 1439 ہجری تک مشترکہ سیکیورٹی آپریشن کے تحت مملکت کے تمام علاقوں سے 10,36,320 غیر قانونی تارکین گرفتار کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 7,59,881، محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 1,90,637 اور سرحدی سلامتی ضوابط پامال کرنے والے 85,802 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ در اندازی کرتے ہوئے 15,132 تارکین گرفتار ہوئے، ان میں 57% یمنی ہیں، 40% ایتھوپین اور 32% دیگر ممالک کے شہری تھے، جبکہ سعودی عرب سے سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے والے 680 تارکین کو پکڑا گیا جو کہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب کی سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ سعودی عرب پر کیچڑ اچھالنے والے صحافیوں کے بائیکاٹ کا مطالبہ۔ ایوان شاہی کے مشیر سعود القحطانی نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب پر کیچڑ اچھالنے والے صحافیوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ سعودی ذرائع ابلاغ نے انہیں اپنے کسی بھی پروگرام میں شریک نہ کرے۔ القحطانی نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر تحریر کرتے ہوئے توجہ دلائی کہ شہزادہ خالد الفیصل کا یہ کہنا ہے کہ ایسے شخص کی میزبانی جس نے ہماری قیادت اور وطن عزیز کی پگڑی اچھالی ہو ناقابل فہم ہے، معذرت کرنے والے اس سے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں۔ 16 سعودی ایٹمی پلانٹوں کی تیاری کے لیے 5 ممالک کوشاں ہیں۔ امریکی ایٹمی توانائی انسٹی ٹیوٹ نے واضح کیا ہے کہ 5 ممالک سعودی عرب میں ایٹمی پلانٹس کی تعمیر میں حصہ لینے کی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں۔
سعودی عرب تجارتی صنعتی تکنیکی مقاصد کے لیے 16 پرامن ایٹمی پلانٹ قائم کرے گا۔ امریکی انسٹی ٹیوٹ کا کہنا ہے کہ 5 ممالک کی کمپنیاں مملکت سے ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ان میں امریکہ، چین، روس، فرانس اور جنوبی کوریا شامل ہیں۔ دوستو یہ تھا آج 2 مئی 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح آپ بھی اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب کے حالات سے اپ ڈیٹڈ رکھ سکیں، اور آپ کو روزانہ کی تازہ ترین نیوز بلیٹن سے آگاہی ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔